وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری اور وفات دے سلسلے سے آخری خطبہ اللہ کرے دن مضمون مکمل ہو جائے تو اس سلسلے کی آخری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میراث کے بارے کہ آپ دی وفات تو بعد زمینہ دا جڑا جھگڑا ہویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے بات کریں. امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشارستانی الملل والنحل فرماؤں دے کہ الخلاف السادس آپ تو بعد جڑا اختلاف پیدا ہوئے انہاں تو 6واں اختلاف ہے اور اس سے بھی اتنی کتاب میرے بزرگوں عزیزوں لکھی گئی ہے بے آدمی انہوں زندگی پڑھنا چاہے تو شاید ہی اس لٹریچر نو پڑھ سکے جڑا دعا افریقہ نے لکھا. کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ دے حامی ہیں بھی انہوں کا مطالبہ ٹھیک سی وہ زمیناں ملنیاں چاہیے سی انہوں نے ظلم ہویا مظلومان. دوسرے پاسے جڑے آندے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ٹھیک کیتا رسول اللہ دے فرمان سے عمل کیتا. یہ دعا گروہاں نے کتاباں لکھ کے تمار اکٹھے کرتے اور اس سلسلے مناظرانہ باتاں بہت ہوئی مگر وہاں جان کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح ہی جی مقدمے دے وکیل ہوں اپنی گل جی انہوں نے نمایاں کرنا دوسری چھپاؤنی یہ گل کسی نتیجے تے نہیں پہنچتی اور نہ یہ بحثاں کوئی ایسی بات ہی کہہ سکتا آدمی جی ساری دنیا تسلیم کر لے اپنے اپنے خیال سے روک جمے. میں اللہ تعالیٰ دی مدد اور توفیق نے انشاءاللہ جو آپ مطالعہ کیتا اور جس نتیجے سے پہنچا اور جس نہ ذہن مطمئن ہوا تھوڑی خدمت عرض کرنا توجہ نہ سننی ہے بات. ایک تو جڑا آدمی اٹھتا ہے دونوں پارٹی نے باغ فدق فدق کوئی لفظ نہیں نہ یہ کوئی صحیح یہ لفظ ہے فدق تے بھی زبر پڑی دی ہے دال تے بھی زبر پڑی دی فدق ہے اور ایک کوئی باغ دا رولا نہیں 2-4 کھجوراں دا جھگڑا ایک گل نو ایویں ٹالن دی بات پڑائی باغ فدق نہیں کہنا چاہیے فدق کیا کرو تے باغ کوئی نہیں کہنا. اے مدینہ شریف تو کئی منزل دور خیبر دے قریب ایک علاقہ سی. خیبر فتح ہونے تو بعد فدق دے یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا ویسے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ سرا تے آ گئے انہوں نے آخیا بھی یا رسول اللہ ادھا علاقہ سی بغیر جنگ تو تواڈے حوالے اس تو ایک ریاست تھی پوری جنہوں فدق کیا جاتا ہے. اور اختلاف صرف یہ ہی نہیں سی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا کچھ اور زمیناں بھی سی جڑیاں آپ نے اپنے خرچ لی رکھیاں سی اپنی بیویاں کا خرچہ بھی دے سی اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد کرتے سی مسافراں تے اور جہاد تے بھی خرچ کرتے سی. یعنی وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا خالصہ سی وہ دوسرے کا دخل نہیں سی. رسول اللہ کو ہوندیاں سی ایک خیبر چ آپ دوسرے مسلمانوں کا حصہ آیا سی سارے سپاہیوں کو ملیا سی آپ ملیا ایک وہ خیبر کا حصہ سی ایک فدق کا علاقہ سی اور ایک بنو نذیر یہودی جڑے انہوں نے ایک شخص مقریق سی وہ مرن لگا وصیت کر گیا میری زمیناں جڑیاں رسول اللہ نے وہ دے گیا. اس تو 3 زمیناں کا جھگڑا سی بنو نذیر کا علاقہ صدق کا علاقہ اور خیبر. اس بارے جو ایک فریق کا کہنا تو اب یہ زمیناں جڑیاں یہاں چو خاص کر کے صدق کا علاقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اپنی بیٹی میں دیتا سبا کرتا سی. حضرت فاطمہ دی مالک سی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زبردستی دخل کیتا ورنہ وہ زمین حضرت فاطمہ دے قبضے وہ ہبا دے مدعی ہے بھائی وراثت ہوندی یا نہ ہوندی یہ زمین اونجی سرکاری زمین پہ رسول اللہ فاطمہ نے دے چکے سی بھی توں اور بنی ہاشم جڑے اتنے گزارا کرے اس تو ہبا سی جڑا رسول اللہ نے زندگی کر دیتا. یہ سارے علماء جو لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر ابن اعظم اور بھی اج تک شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی صاحب بھی زور لایا یہ اوٹ پٹانگ گلا کرتے جنہیں وزن نہیں گل ایویں خراب کرتے کچھ آدھے جی قبضہ کوئی نہیں بھائی جنہوں نے گل کر رہے ہو آدھے قبضہ تاری یہ گل تو تب چلے بھائی جی دوسرا فریق آخے بھی قبضہ نہیں سی آپ فرض کر رہے ہیں بھائی نہیں حضرت فاطمہ نے ہبا ہوا ہوتا تو قبضہ ہوتا قبضہ نہیں تو ہبا ہی کوئی بھائی شیعہ کتاباں پڑھو جنہوں نے تھی بات کہہ رہے ہو جانے باقاعدہ قبضہ اور اتنے حضرت فاطمہ رضی اللہ وکیل سی نمائندے سی وہ سارا انتظام کرتے رام دی حضرت فاطمہ رضی اللہ آؤں
یہ حضرت ابو بکر انہوں نے انہوں دیکھ کارندے بے دخل کیا ہو. یہ کوئی نہیں سی زبانی ہبا کیا سی، قبضہ سی. اس طرح یہ دلیل بے وزن ہے. جہاں آدمی بات کرے وہ گل کا توڑ ہوگا جا جھوٹا کر سکے. تھی اپنی گلوں میں اتنے قبضہ کوئی نہیں سی. کوڑوں کہ جنہوں نے گل کر رہے تھے ان کتاباں پڑھیاں بے باقاعدہ قبضہ سی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اہلکار اتنے کام کر دی. پھر یہ کہہ دیں جی آدھے بھی وسیعت ہے تو وارث کی وسیعت نہیں ہو سکی. یہ بھی جواب دیں یہ بھی شیعہ مسلک تو ناواقفی. شیعہ مسلک کے مطابق وارث کے حق کی وسیعت کی جا سکتی ہے. اندر جہاں حدیث تھی پڑھتے جی لال سی جڑے وارث کوئی شہ نہیں وارث کے حق آدمی وسیعت کر سکتا. جن مرضی اپنے بیٹے کو زیادہ دے دے انصاف نال زیادہ حقدار ہے دے دے. وسیعت وارث لی جائز ہے. یہ بھی گل انہوں نے مسلک نہ سمجھ پا روکی. کوئی کہہ دیں جی گواہ پوچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے گواہ انہوں نے پیش کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ام ایمن رسول اللہ کی کھلائی جنہوں نے گواہی دیتی بھی نبی علیہ السلام نے ہبا کر گئے. یہ آدھے علی انج خامد سی وہ گواہی منظور نہیں. ام ایمن ایک عورت سی وہ گواہی یہ بھی ایویں بکواس کرنے والی گل ہے. آل محلہ ابن حزم دی پڑھو کلی عورت بھی گواہی دے کسی کیس چ گواہی بالکل ٹھیک ہے. کوئی گل نہیں ایک مرد اور دو گواہ وہ خاص معاملے جنا چاہیے. ورنہ ایک عورت بھی اگر گواہی دے اور کوئی گواہ نہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقام کا فیصلہ کلی گواہی سے کیا. کوئی نہیں یہ مسئلے نہیں ہے جان نہیں ہے یہ مناظرے اج تک اسے تو کامیاب نہیں ہوتے. نہ اگلے کی گل سمجھ نہ وہ کوئی توڑ کر اور ایک کہنا خامد کی گواہی منظور ہے. سب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہڑے دین چاہتا اگر خامد ہی صرف ویکھدا پیا وہ گواہی کیوں منظور نہیں. وہ عادل ہونا سکا ہونا سچا ہونا ویکو ایک گل ہے تو رشتے دار ہے تو بھرا کی گواہی نہیں منی یا خامد. تو میں مختنف کرتا کہ یہ باتیں جہاں کوئی جان یہ نہیں حل یہاں کا. یہ حل اصل ہے بھی تھی سرے تو اس گل چیلنج کرو بھی جنہ روایت چاہتا بھی ہبا سی یہ صحیح نہیں. جڑوں ان کٹو کہ جہے چاہتا بھی زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور نے دیکھیاں وہ پاویں سنی کتاباں سے سنیاں چ بھی ہے. یہ نہیں بھی شیعہ لڑا بیان کر دے. آپ در المنصور امام سیوطی جی دیکھو تھی سورہ بنی اسرائیل تو دیکھ دے کہ بزار نے ابن ابی حاتم نے ابو یالا نے اور مجمع تبرانی کے بارے میں آؤں گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماؤں جدو آیا پتری واہ کے گل قربا حقا فرمایا خاص کر کے فاطمہ انہوں بڑھا کے فضل دیا. حدیث سنیاں جی موجود ہے شیعہ جی موجود ہے. میں سنیاں تو پڑھنا مگر اصل جواب یہ ہے میں نہ گواہی کی بحث کرو نہ قبضے کی کرو منڈوں پھڑو میں شیعہ روایتوں سے پانچ سنی. میں کھلا کرتا میں کیونکہ میں اس گل کا قائل نہیں جی شیعہ راوی ہے یہ تو بحث کوئی نہیں. وہ کہہ دیں گے تے سنی راوی اسی نہیں منگتے. یہ مسئلہ نہیں کوئی. وہ مسئلہ جڑا نواب سید صدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا الازال ما کان و ما یکون بین جلتا سعودیہ نے شائع کی کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے جڑی پیش گوئیاں کی بہت اعلیٰ رسالہ اکٹھا کرتا امام مہدی حضرت عیسیٰ حضور تو رہ کے قیامت تک جو ہو چکا جو ہونا ایڈی سونی کتاب ہے حدیثوں کی مدد کہ رسول اللہ نے کہہ پیش گوئی وہ فرما ہے بھی ساریا گلوں کو کڑیاں بیا اس فرقے کی نہیں مننی دے تو دین بڑھ جاؤ گا. وہ کہہ دیں گے ابھی تاری نہیں منتے یہ نہیں کرنا. صرف کر ضبط دو صرف شرطیں جہاں لینیاں کہ بندہ سچا حافظہ ٹھیک ہے بس ہے. تھی سوال کر سکتے ادا تو سنی ہے بھائی تو جنیاں سنا یہ نہیں منتا تھی کہو کہ شیعہ میں نہیں منتا یہ کوئی حل نہیں. صرف یہ دیکھو کہ دو افریقہ دیا کتاباں کٹ کے لے رہی ہے یار بندے جڑے سنا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی حضرت فاطمہ رضی دیتا سی انہوں کا اتنے قبضہ سی بالکل روایت ہے سنیاں بھی ہے شیعہ چ ہے مگر صحیح نہیں. میں جڑ کٹنا گل دی جس تو اگے بحث کی لوڑ ہی نہ گواہی کسی نے منگی نہ گواہی کی لوڑ ہے. واقعہ ہی سرے تو جھوٹا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ حضور نے دیتا نہ قبضہ نہ بے قبضہ ہے ویسا کچھ نہیں. کیونکہ قبضے کے بارے جی رواز سبیل کے اندر علامہ رواز غریب چلامہ البانی دیکھتے پھر دو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی آندے کہ اگر زبانوں کہتا میں شاید دیتی ہے تو ہمیں قبضہ نہیں ہوا ہبا ہوتا. اس تو ہبے گواہیاں وسیعتیں رولے پاؤ گے کتابیں گنجائش موجود ہے. ایسا مواد آ میں تا منہ اگلے بند کر دیں گے بھی تے اپنے عالم بند ہے. نہیں یہ گل پڑنی ہے پاویں شیعہ کی کتاباں کڈو پاویں سنیاں کی کرو. یہ نہیں کہاں کہ سنیاں کی نہیں تھوڑیاں بھی پڑھا گے مگر راوی ثابت کرو کہ جہے واقعہ بیان کرتے بھی حضور نے حد دیتا وہ معتبر بندے جی تے علم چ معتبر آتا سی آخو یار سادیا نے نہیں لکھا کوئی گل نہیں شیعہ دیا لکھتا تو معتبر بندے ادا ہوئی نہیں ہوئی. اے پڑھو سنو مجمع الزوائد اور یہ سمجھو 7ویں جلد سورۃ الاسراء 52
دیکھتے ہیں قولہ تعالی وآت ذی القربى حقہ عن ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاطمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں لگاتی گل دے ہوندے جدوں آیت اتری کہ قریبیاں نوں دا حق دے تے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نوں بلایا اور صدق دا علاقہ انہوں نے دیتا اگے لکھتے رواہ الطبرانی وفی عطیۃ العوفی وہو متروک طبرانی نے اپنی کتاب سے درج کیتا مگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جڑا آندا نا میں یہ گل سنی ہے او دا نام ہے عطیہ بن سعد عوفی وہ ضعیف متروک کمزور ہے اور ایڈا کمزور ہے بے حدیث دے عالم نے انہوں چھڑ دیتا وہ کوئی گل قابل اعتبار نہیں یہ اہل سنت کی کتابوں کا حال جتھے بھی لکھا نا یہ اب عطیہ یہ بیان کرتا حضرت ابو سعید دے والے نا کوئی روایت نہیں. ہوں میں شیعہ کتاب چ پڑھا بڑی اچھی کتاب ہے باوجود بھی شیعہ نے لکھی ہے مگر تفسیر اور مفسرون اہل سنت کے عالمہ میں لکھا ہے ایڈا بادب اور ایڈا عالم کوئی شاید ہی پیدا مجمع اور بیان اپنی صدی تک انہیں جو شیعہ نے تفسیر کی تھی جو اہل سنت نے کی انہیں اکٹھا کرتا اتنی بڑی کتاب بناتی بھی اور پاسے جان کی لوگ نہیں دو پارٹیاں دیکھ کے پتہ لگ جائے پتا میں سنی کی ابھی تفسیر کر دے شیعہ مجمع البیان الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی یہ بھی یہ تحت یہ لکھتے ہیں یہو کہانی ہے یہ بندے تو یہ سلسلے لکھتے ہیں سند دے ان فضیل بن مرزوق ان عطیۃ العوفی پچھو سند لمبی ان ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله آت ذی القربى حقه آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدک وہی بالکل عبارت ہے کہ جدو آیا تو تری رسول اللہ نے فاطمہ نے فدک دیتا اتنے بھی وہ بندہ عطیہ عوفی ہے اور وہ ایک اور فضیل بن مرزوق ہے جہد بارے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جی فضیل بن مرزوق بھی جڑا شیعہ سے وکری جلد ہے مگر اعتراض کوئی نہیں ضعیف نسائی فرماتے وقت عثمان بن سعید کل تو عطیہ تو الم ہے فرماتے آپ ضعیف ہے جہاں استاد عطیہ ہے یہ نالوں میں زیادہ ضعیف ہے کان ممن یخطئ علی الثقات ویروی عن عطیۃ الموضوعات ابن حبان فرماتے عطیہ کا نام لے کے جعلی اور منکر حدیثاں سناتا مگر میں چونکہ کہہ چکا ہوں میں صرف سنیاں دے کہن تے اسی آخ دیے بھی نہیں ایڈاں دا یہ وہ کہن گے نہیں یہ بھائی تساں تو کہنا ہی کہنا یہ بندے موت مرے یہ بھی میں شیعہ دا حوالہ انہاں جلداں دی کتاب دے اسی راوی پرکھے ہے ایڈاں ہی تنقیح المقال فی علم الرجال چھاڑ دیتے بے بندے موت مرے اے نہیں موت یہ اندر ہی آ جاندہ ہے بے فضیل ابن مرزوق جڑا ہے یہ کداں دا عطیہ کداں دا بجائے اسے اپنی گل ٹھوسر دے انہاں دی زبانی اتنا بڑا علامہ امام کا نہیں خود کہو گا بے عطیہ بھی نہیں ٹھیک تے دوسرا جڑا فضیل ابن مرزوق بھی نہیں عطیہ اللہ اکبر عطیۃ العوفی امام مجہول نوٹ کرو 102 صفحہ پہلی جلد ہے 102 عطیۃ العوفی نمبر 7941 ہے جتنے پورے دے حالات امام مجہول ہے شیعہ مگر کوئی یہ سر پیر کا پتہ نہیں نہ یہ کوئی حالات ملتے اگے فضیل ابن مرزوق گواہی کی بحث میں گواہی تھوڑی تھی یا قبضہ نہیں تھی یا وصیت ورثے بالکل پاس رہا کر ایسی ہیں کہ میرے سامنے کوئی آئے اڑا کے رکھ دوں گا خود اہل سنت میں کتابیں انہوں کا دی ثابت ایک کوئی جواب نہیں اے جواب یہ نہ تو کوئی صحیح سند نہ ثابت نہیں تو فضیل بن مرزوق الانزی الکوفی امامی مجہول 132 صفحہ 22 صفحہ یہ دونوں راوی ہے جنہوں نے کہانی بیان کی ہے دونوں کا حال بیان کیا کہ شیعہ ضرور ہے مگر یہ مجہول ہے گمنام ہے کوئی یہاں سے لیک بد ہونے کا پتہ نہیں اس تو یہاں کے سارے تے کہانی تسلیم نہیں کی جائے اے بنیادی جواب ہے اور یہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ بابا پہلا دعویٰ کیا مینوں دیتا ہے جیسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دتا نہیں تازی میں باپ کی بیٹی ہوں حضور تو بعد مجھے ملنا چاہیے یہاں پھر آخیا کہ نہیں رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا پھر انہوں نے آخیا چلے جی گل نہیں تو سامنے سے دل فرما قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیاں خمس چو دیو فیض مال تو اتوں ہی میرے ملتے یہاں آخیا جی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی یہ ساری کہانی جھوٹے راویاں کی بڑائی کل بھی جیسے کذاب اور جھوٹیاں بڑائی ہے یہاں چ کوئی اصلیت نہیں یہاں کی نہ ہبے کی گل
نہ اس سامنے ذریعہ قربازی کا وراثت کے بارے چون یہ چلتے ایک بات میں کہہ دیا اور ذاتی طور سے میرا ملاقات میں سب مرحوم مغفور آنا میں کسی دے برا کہنے سے یہ چھڑ نہیں چاہتا کوئی شیعہ عالم مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ کوئی بریلوی مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ یہ مسائل علمی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنی تحقیق سمجھا ٹھیک ہے اور یہ مسئلے کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ انہوں رب نے حوصلہ دیتا سی جو مسئلہ بھی پکا کرتے سی نہ دنیا کی بخشی کی دعا کرے جب لوگ پوچھتے سی دیکھ پاتے تھی آتے انہوں کا یہ عمل مشرکانہ انہوں کا پھر کافرانہ تو فرماؤ بھائی میری تحقیق ہے اس بندے نے اگر زور لگایا اور انہوں بچارے نہیں پتا لگا تو ملتد ہے انہوں بجائے سزا دے نام ملنا اور جہے پیچھے لگے وہ مقلد ہے انہوں بچارے پھر نہیں میں انہوں دوزخ کتنا بھیجا مسئلہ دسوں گا کافر دوست یہ گل کی حوصلہ پیدا کرو مسائل کرو کوئی کافر نہیں تو نہ کہ دوزخ بھیجن کا کسی نے آخر تو نہج البلاغہ کی شرح لکھی تھی مفتی جعفر حسین مجدد اور اسحاق پٹی صاحب نے بڑے اچھے انداز انہوں کا ذکر کیا بھی اس میں لوگ آن ایک دوسرے ملتے سی کٹھے کھانے پیندے فتنہ تو ہونے ہی اٹھے تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھے سدھو پورے جامعۃ المعصومین کے میں یہی ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی شرح نہج البلاغہ لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تحریر لکھ چل تیری گل ٹھیک ہے میں علاقہ دیتا لے جا یہ جانیاں سی رستے حضرت عمر رضی اللہ مل پائے انہیں آخیا کی ہے کہنے لگے ابو بکر نے مینوں لکھ دیتا ٹھیک ہے میں جو حاکم وقت میں تینوں تیزتا علاقہ لے جا انہیں آخیا وخا مینوں پھڑیا اتنے تھکیا تحریر جی جو مٹاتی پھاڑ دیتا اور نال آ کے ابو بکر نے آخیا توں اج یہ لکھ کے جانا کل خلافت میں آ جائے گی کہڑی کہڑی گل منی یہ صرف ابن جوزی کے حوالے نہ لکھ کے تو وہ مفتی صاحب نے لکھا سی بھی اہل سنت کا ایڈا وڈا عالم لکھتا ہے اس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر سچے سی نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا پھر کو مکر گیا پھر کیوں تحریر لکھتی رہتا اس گل سے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس تو بڑا ظالم نکلا جن نے حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا کی بڑا بڑا اعتراض میں کیا مفتی صاحب تمہیں کہنا دسیا سی ابن جوزی سنی سنی نہیں ہے میں جہے سر سے تھی کہانی سارے سر تھوپ رہے جی اس سر تو دادا سنی ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے سنت کا بہت بڑا امام سی مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ اور شیعہ مذہب نے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوچی نے آخیا کہ اللہ اس سے رحمت نہ کرے کہاں راشدی یہ تھی میزان دال پڑھو لسان میں کچھ ہکے پکے رہ گئے مگر اپنا ہی تا بندہ وہ گل تھی پھڑ کے حضرت ابو بکر بھی شرمندہ کرتا بھی وہ حدیث تو پھر کیوں گیا پھر حضرت عمر نے بھی ملزم ٹھہراتا ہے کچھ نہیں کہنے کے لو آج میرے علم چاہیے کہ سبت ابن جوزی شیعہ سی میں یہ سنی نہیں یہ اگر کہانی ہے تو ہے گی یہ بھی نہیں صحیح میں یہ بارے کی پر میرا القول فی شرح اخبار آل رسول یعنی کافی دے اندر کتاب الحجت اتنے بھی انہوں نے کہانی لکھی مگر شکر ہے جھوٹ ہے آل حدیث الخام ایڈے متشدر سخت آدمی نے علامہ ملکی نے آخیا پنجویں حدیث مجہور بالکل انہیں لاپتا حدیث ہے کچھ نہیں یہ یہی گل آتی ہے کہ رسول اللہ نے بلایا اور فاطمہ رضی نے دیتا فلم حیات رسول اللہ صلی اللہ حضور دی زندگی حضرت فاطمہ دے کرندے اتنے رہے فلم والے ابو بکر اخرا جانا وہ کرا یہاں نے پھر بعد حضرت ابو بکر کر دیتا تادے آئی میں تو کیوں مینو اتوں یہاں کڈیا کہنے لگے کوئی گواہی لیا حضرت علی نو لیا میں منو یہاں نے تحریر لکھ دیتی لے کے نکلی عمر ملے کہنے لگے کی تیرے کو ہے رسول اللہ دی بچی کتاب بخائی فار پور دی مگر آپ ہی کیا عالم فضول روایت ہے کچھ ایڈی حقیقت اس تو یہ فساد میرے بزرگوں دی تو زیادہ بے علمی نے پایا مسئلہ ہر مانا ہوگا کوئی گل نہیں مگر ہر فریق کو چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ دلیل وہ دینی چاہیے جی کوئی دے سکے سرسری گلا نہ گل ٹالنا گل نہیں مکتی ایڈا وا اختلاف جس نے 1460 امت کو تباہ کرتا اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک بڑا لمبا خطبہ بنایا جڑا امام ابن وسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اور شرح کی ہے یہ مکہ معظمہ تو شائع ہوئی ہے من التراث الاسلامی کتاب السامن منار الطالب فی شرح طوال الغرائب لمجد الدین ابی سعادات المبارک بن محمد امام ابن وسیر اتنا لمبا خطبہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں زمین دیتی گئی یہ پھر چادر اوڑھ کے حضرت ابو بکر کے دربار گئی پردہ لٹکوایا اور اتنے انہوں نے ایک تقریر کی جس نے پھر کوئی بندہ ایسا نہیں سی مسلمانوں سے جڑا دار نہیں رہا انہیں آخیا رسول اللہ تو بعد انصاف کر رہا ہے یہ خلیفہ بنیا اور مینوں تسی جائیداد تو محروم کر رہا ہے تو قرآن حدیث کے خلاف اتنا لمبا خطبہ احادیث صحابیات رضی اللہ عنہ حدیث فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ یہ کتاباں نیریاں جی فلانا عالم ہی بکھاؤں ہے وہ بکھاؤں تے ہی رہیے ڈب جائیے وہ کھوج کرنا پڑنا
کس بیان کیا کتوں آیا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ خطبہ سے بیان کرتا کہ انہوں دی بیٹی زینب بنت علی بن ابی طالب نے بیان کرنے لمبا ہے، یعنی کتوں شروع ہوا اور جانا ہے 500 صفحے تو 500 صفحے، اتنی لمبی تقریر ہے اور عربی زبان کی ایڈی آلہ بنائی ہے کہ کوئی بندہ رویا بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ انصاف ہو رہا یہ اور تقریر سمجھو حدیث جنہوں پڑھ پڑھ کے کرو حضرت ابوبکر گالا کرنا، تھی کہڑے ابوبکر کی گل کر رہے جس نے حضرت فاطمہ رلایا؟ مگر اس سے لکھتے ہیں کہ حدیث جڑی ہے حاضر حدیث امام ابن وسیل اکثر ما یروى من طریق اہل البیت وین کان قد رویا من طرق اخرى اطول من هذا واکثر واہل الحدیث یقولون انه موضوع رافات حدیث نے علماء نے چھان بین کر لی بے حضرت فاطمہ کا نام لے کے جعلی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو روایا جائے، نہ وہ گئیاں نہ انہوں نے کوئی خطبہ دیتا، کل تو حاضر حدیث اگے آپ 508 سزے لے وین کان موضوعا کما ذکروا فهو من افصح الكلام واحسن ماخذا واستدادا ولعل واضح لا ينقص درجه من الحجاج بن یوسف الثقفی فرماؤں امام ابن کثیر ہے گا تے منقطع مگر ہے بڑا عمدہ راہ، لفظ ایسے سونے اور ایسی تقریر بنائی ہے اور شاید بناؤ والا جڑا وہ حجاج بن یوسف سکھی تو کٹ نہیں، وہ ظالم ضرور ہوا مگر فصیح بڑا خطبہ جب حجاج ہی دیتا سی دنیا آشش کرتی آگا یہ جہاں کوئی معلوم ہوگا بکتب غریب الحدیث مشہور ہے تم بشر کلام میں خطب یہ غریب الحدیث کی جڑی کتاباں ہوں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ واقعہ صحیح یعنی ابھی صرف لفظوں کی تحریر کرنی ہوتی ڈکشنری ہوں یہ پڑھیاں ہیں حجاج بن یوسف کے کلام کی شرح خطبہ نام فلا باسا اجرا حاضر حدیث مجرا فی شرح غیب ومانی ہے تو اس پاروں کوئی حرج نہیں ہے پاوے جعلی ہے جڑے لفظ مشکل آئے وہ تشریح اسی کریں گے ورا اللہ اکثر ماجر من حدیث الغیب اتوال جاریت حاضر مجرا تسنہ واللہ عالم اور آدھے بھی زیادہ لمبیاں روایتاں جڑیاں نا جی میں شرح ہے ہی لمبیاں روایتاں کی شرح پوری کتاب وہ یہو جی جڑیاں ہے بناوٹی مگر بناؤ والے نے پائی وہ کاراگری پڑی اس تو یہ خطبہ جڑا ہے یہ لوگ اپنی نسل نو زبانی یاد کرو شیعہ گروہ جناب عالم حفظ کراؤں ہیں یہ خطبہ صادق حضرت فاطمہ رضی اللہ یاد کرو اور لوگوں کو سناؤ ہے رواؤ والا مگر جعلی ہے حقیقت پہ۔ اس تو بعد ہوں اہل سنت کا تذکرہ آ جاتا بے اہل سنت کی یہاں سے انہوں نے کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا مگر یہ پتا حضرت فاطمہ نے کوئی نہیں وہ ناراض کر ہوئی بھی یہ حدیث انہوں نے علم نہیں تھی جب انہوں نے منگیا حضرت ابوبکر نے گل سنائی ناراض ہو گئی۔ ہوں اتنے یہ مصیبت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نے کیوں نہ دسیا اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ بالمشافہ بڑی گفتگو سی میں رسول اللہ نے چنگا دین پتایا بھائی جنہیں مطالبہ کرنا سی جنہوں حصہ پہنچتا سی بھی وہ محروم ہونا سی رسول اللہ کا کام سی فاطمہ نے دس دے عباس نے دس دے بیویاں دس دے کہ نبیاں کا کوئی وارث جنہوں کا بندہ سی شریعت وہ عباس ہی منگن دیا فاطمہ بھی منگن دئی بیویاں بھی حضرت عثمان کو کلن لگیاں یہ عجیب رسول اللہ نے نعوذ باللہ تماشا بنایا بھی جنہیں سوال اٹھاؤنا سی انہوں نے بے خبر رکھو کہ حضرت ابوبکر نے دس دو بھی وہ جان گیا جواب دے دیں یہ یا تو رسول اللہ کی کوتاہی یا جی حضور نے دسیا تو پھر منگن تو بعد نہیں ہے کہ کوئی مومن اللہ اللہ رسول دے فیصلے سے دل کی برا نہ مناؤ یہ چنگی جنت دی عورتوں کی سردار ہے چنگا وہ چاچا جڑا پھر بھی جھگڑے پائی پھردا اور بیویاں حضرت عثمان کو بھیجی پھر یا رسول اللہ کا قصور منو جنہ مسئلہ نہیں دسیا لامیاں یا انہوں سمجھو کہ لالچی ہے یا پھر یہ کرو کہ حضرت ابوبکر نے کوئی حدیث بنا لی یہ جو کدھر انفراد کریے کدھر دوڑیے کو رستہ ہے سوائے لاجوابی سے کوئی جواب نہیں اس پہ کہنا حضرت فاطمہ نے اس مسئلے کی خبر نہیں تھی یہ صاف لفظوں کے رسول اللہ نے مجرم بناؤنا ہے کہ رسول اللہ نے بیٹی نہ دسیا تو دھکے کھاندی رہی تو اینا فساد پی گیا کوئی انہوں مظلوم آدھے کوئی آدھے نہیں وہ جھوٹھی سی یہ سارا قصور سے معذ اللہ رسول اللہ کا دو حرف کہہ سکتے تھی بیٹی نو کر پتر کوئی جائیداد جو ہے یہ کیوں نہیں کیا اس طرح ابن تیمیہ دور لون میں نازل سنا سب جواب چکے ایک گل کیا نہیں گناہ ہے کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں سی دسیا نہیں فاطمہ دے علم سی کہ نبیاں کا وارث نہیں گل ذہن چ رکھو میں بیڑا کا علم نہیں سی جھوٹ بول حضرت فاطمہ بالکل اتنا ہی جانتی تھی جو ابو بکر جانتے تھی چنانچہ حضرت عمر رضی نے اپنے زمانے پھر جب حضرت علی اور حضرت عباس نے دعویٰ کیا قسم دے کے پوچھا کہ اس خدا کی قسم جیسے حکمہ زمین آسمان کے ہم تو ہمیں پتا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیاں کا وارث نہیں یہاں دونوں نے آخیا علی نے بھی عباس نے بالکل حضور نے اس تو علی جانتا ہوئے عباس جانتا فاطمہ نے پتا نا یہ جواب کوئی نہیں ایویں اپنے آپ کو پھسائی جانا کہ رسول اللہ نے پتائی کرتی نہیں بیٹی نے نہیں بیٹی نہیں جانتی اور نہ اس حدیث حضرت ابو بکر جھوٹے سی وہ بھی ٹھیک نہیں اور بہت سارے صحابہ نے اور بھی حضرت عمر رضی اللہ دربار سے سعد بن ابی وقاص طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف عثمان صاحب نے کہ واقعی حضور نے فرمایا اس تو حدیث کا رولا نہیں بھائی رولا نہیں سی پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوئی جو پتا ہے رسول اللہ کہے گا نبیوں کا وارث نہیں ہوں
کہ حضرت ابوبکر نے سنایا تو برا کیتا، نارے تیرے باپ ہے نارے اللہ کے نبی، تین تو زیادہ مننا چاہیے، اور ناراض بھی نہیں ہوئی بھی مرن تک پھر کلام نہیں کیا، اتنے بھی جھوٹ بول کہ بعد حضرت ابوبکر نے منا رہا جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں جتیا جاتا، دلائل نہ گل کرو، اور میرا یہ خطبہ اگر چھپ گیا کوئی بھی نہیں بول سکتا، میرا مرضی میدان سے آئے شیعہ آئے گل کرو جی لمبی۔ حضرت فاطمہ ضرور ناراض ہوئی اور بالکل راضی نہیں ہوئی، آخر تک ناراض رہی ہے، ناراض مری ہے، اور جنازے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں چلا، رات ناراضگی دفن کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم مسئلہ ہر ایک کیا یہ تو مکرن کا کوئی حل، حقائق کا سامنا کرو، جو ہوا وہ سچ منو، وہ کوئی حل کرو صحیح، جس میں کسی سے اعتراض نہ ہوئے۔ مکرن کا کوئی فائدہ کوئی لے آؤں گا کہ شابی لے مرسل حسن، بھائی مرسل تو آپ دے ایک قسم، ایک گل ہے اگر تو بکرے منا لیا جی نہیں، تھی صحیح ہے چھٹ کے بخاری مسلم کیوں یہ منہ مچھلیاں لب دے دے، ایک کوئی دلیل نہیں، وہ ناراض ہی رہی ہے، ناراض ہی نہیں۔ اور اس پاروں ہی امام بن کثیر غریب خود منتے ہیں بھائی یار اس معاملے نے شیعہ واسطے ایک دروازہ کھول کی مصیبت پی گئی، جو ناراض مریاں ایک گروہ ہونا زحمتی بن گیا، یہ آتے جو فاطمہ ناراض مری ہے ابھی نہیں ابو بکر کرا دیا، تھی مننا تو منتے پھرو، ابھی رسولہ کی بچی نے ناراض کیا اس نے کبھی خوش ہوئی، کوئی خوش نہیں ابھی ہو سکتے، اصا ناراض ہی رہنا۔ تو یہ پھر امام بن کثیر بنا کہ انہوں کا ناراض ہے مرنا، وہاد الحجران ورحالت بھازی فتح فرقت رافض شر نریزا و جہل کریڑا۔ حضرت فاطمہ دا بول چال ابو بکر نہ بند کر دینا، مرن تے انہوں نہ برونا، مرن تک ناراض رہنا، انہیں شیعہ فرقے واسطے ایک بہت برائی دا رستہ کھول اور بہت انہوں موقع مل گیا جہالت کرنے کا۔ وادخلوا انفسهم بسببه فيما لا يعنيهم ولو تفهموا الامور على ما يليه لعرفوا للصديق فضلا وقبلوا من حضر الذي يجب على كل احد قبول۔ یہ 202 صفحہ پنی جلد در بداون آدھے جی لوگ کوئی اچھے طریقے نہ غور کر دے حضرت ابو بکر دا انہوں ادھر سمجھ آ جاتا، ولیکن طائفۃ مخذولہ و فرقۃ معذورہ، برا پڑا کہہ رہا ہے یہ گول موڑ گلا مگر مصیبت تے پی گئی، خود مندے کو ناراض مرنا پائی انہوں ایک بہانہ مل، یہ ہم نہیں جان کر دے بے فاطمہ ناراض مری اسی ابو بکر نہیں ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ مقابلے جو آتا نا میں راضی ہو گئی جھوٹ بول، جنازے تے بالکل نہیں بلایا، یہ نہیں آئے، ہوں میں اپنے کو حدیث بنا کے جی حضرت ابوبکر نے جنازہ پڑھایا، یہ ایسے وقت نہیں ورنہ میں تمہیں میدان اعزاز سے پڑھے، بالکل جعلی راویوں کی بنائی ہے، کچھ اثر نہیں، یہ نہیں جنازے سے آئے نہ کہ انہوں نے سدیا، ناراض مری حضرت فاطمہ، کوئی شک نہیں، مگر سوچن کی بات ہے کہ حدیث پتا بھی حضرت علی حضور نے فرمائی ہے اور لازمن فاطمہ نے بھی پتا، حضرت ابوبکر بھی رسول اللہ کی حدیث کہہ رہے ہیں ناراض کیوں ہے، مسئلہ غلط ہو سارے اور وادیاں چلے گئے، وراثت کا جھگڑا نہیں ہے، توجہ نہ سن لو، اور عمر گزار کے مینوں لبا جو نا میں بالکل مطمئن ہو گیا نہ وہ جھوٹا نہ وہ جھوٹھی ہے، فہم کا اختلاف، حدیث بالکل سچی ہے، مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں، نبی کی زمین مل نہیں سکتی، مل سکتی، اور صدقے تو مرادی خیرات نہیں، جب آپ نے فرمایا مات رکھنا صدقہ وہ نہیں جی سجدہ نہیں، زکات حرام ہو صدقہ حدیث کی کتاب چلتی پڑھو، جتھے وقت کا بیان ہوگا نا کہ کوئی زمین جی انہوں آدمیوں کا نہ وکو گی نہ کسی نے دیتی جاؤ گی نہ ونڈی جاؤ گی، یہ قیامت تک ادا ہی رہے گی، یہ آمدنی اس کام سے خرچ ہوتی ہے، اس وقت کو مرضی زبان صدقہ کہنا۔ حضور نے جالا صدقہ امام بن کثیر خود فرما دے کہ یہ نہیں سی اپنے آپ ہی نہیں سی وراثت آتی، وراثت اس کو نہیں سی آتی بھی رسول اللہ نے وقف کرتا ہے، میں بھی اپنی زمین تو 2 کھیت اگر وقف کر دیا بے نہیں بندے جان گے نہ کوئی بیچ سکوں تو وقف بھی صدقہ، دنیا حدیث وقت کے بعد سب صدقہ، اور سارا تو پہلا صدقہ اسلام کے حضرت عمر رضی نے کیا کہ خیبر کے انہوں نے حصہ سمجھ آیا، حضور نے انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا ادا کر کہ زمین قیامت تک ہلے نہ اس طرح ادا ہی رہے ٹکڑا، مگر یہ آمدنی جی مسکینوں سے خرچ ہوتی رہے مسافروں سے تیرا قربہ دکھاوے اور تبھی اجازت لینا آدھے جہاں حضور کی زمین تد نہیں آپ کے خاندان کہ وہ وراثت نہیں چلتی بنو جھوٹ بول لینا والا سلامت السلام جا رہا صدقہ پر زار ایک سارا صدقہ حضور نے اعلان کرتا سی کہ وقف ہے تب وقف ہو گئی تھی اور وقف میں بھی کر دیا وہ نبی چلیا کسی کی اور نہیں مل سکتا ہاں کدار ویلا من طریقے قاسم میں اسبغ
حدثنا ابن وزاد حدثنا يونس بن ربيع حدثنا ابو العباس سلام بن سليم عن ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث واخو جويريہ ام المؤمنین حضور دی بی ام المؤمنین دا بھائی صحابی عبد الحارث کہہ رہا کان ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلۃ البیضاء وارضا جعلا صدقہ. زمین چھڑ گیا حضور جن اپنی زندگی حضور نے وقف قرار دیتا. وقف ہونے پاروں نہ وہ ابو بکر میں مل سکتی تھی نہ عمر نہ حضرت فاطمہ کسی نہیں تھی مل سکتی. قیامت تک ادا ہی رہنی وہ صدقہ تو رسول اللہ تھی. ہوں وہ نادر کا مسئلہ یہ نگرانی کون کرے کہ کوئی رہے اور کون یہ آمدنی خرچ کرے اور جتنے خرچ کرنا چاہیے لوگوں کو دے وہ متولی اور نادر یہ کون ہونا چاہیے. اگر آئینہ وراثت بھی حدیث حضور دس کے گیا تھی فاطمہ نے نہیں پتا سی حدیث کا جھگڑا کوئی نہیں سی کہ نبی کا وارث نہیں ہونا کیونکہ آپ نے رہنی نہیں تھی جی تقسیم ہو گئے حضور نے وقف کر گیا. مگر وقف دا نگران اور متولی کون ہوئے حضرت ابو بکر زندہ ہے فہم تھی بھی میں خلیفہ وقت ہے اس تو خلیفہ ہوتا ہے اس زمین کا نگران اور متولی میں یہ آمدنی میرے کنٹرول سے ہوگی. اہل بیت میں انہوں نے آخیا کہ تمہیں ادا ہی کھان ملے گا جی رسول ہے مگر تھی یہ نگران نہیں ہو سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ بھی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا ہفتہ وہ نگران سی جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی صحیح حدیث وہ نگران تے مر جائے تو کہہ گیا عبداللہ بن عمر ہو جائے جی مر جائے تو بعد میرے خاندان کے وڈے جہاں وقف کرے وہ اولاد وہ نگران ہوں جائیداد نہیں جی بننی ہے نہ میں کھول لینا چاہنی ہے مگر نگران اسی رسول اللہ کا وقف ہے وارث وہ جا اس حدیث کے فہم کے اختلاف وہ آدھے حکومت نگران ہے وہ آدھے نہیں وارث نگران حدیث کا روا نہیں کسی نے جھوٹا کہنا نہیں نبی علیہ السلام کی معذ اللہ کوتاہی نہیں جن آدھے حضور نہیں دس کے بالکل جھوٹ پڑ سب نے علم سے اہل بیت نے جانو بھی آپ نے کہتا بھی زمین وقف ہے وارث نہیں کوئی بننا وقف ہونے والا وارث نہیں مگر نگران کون ہوئے ایک بات جڑی ہے یہ دلیل کسی کو نہ حضرت ابو بکر کو سی حکومت کی نگران نہ یہاں کے پلے سی رسول اللہ نے کہتا ہوئے اہل بیت نگران کچھ نہیں ایک قانون کے تحت آتے سی وارث جڑے ہے اور انہوں کا طریقہ جڑا آدمی وقف کرے وقف کی اولاد نگران ہوں نگرانی کران اور ہڑپ کسی نہیں جی کرنا آمدنی وہ ادا ہی خرچ ہونی سی کہ آپ دے خاندان کے لوگ کھان مسکینوں کی چیز ہے جہاد یہ دونوں پارٹیاں منگیاں چلے ادا ہی رہا سوائے اس کے جا کے مروان نے اپنے زمانے قبضہ کر لیا پھر یہ فضل جڑا یہ مروان نے کھولیا اور اتنے سارے علماء جڑے بہانا بنا بھی حضرت عثمان رضی اللہ زمانے جڑا انہیں سنبھال لیا اس تو بھی حضرت عثمان خلیفہ سی انہیں آخیا سرکاری زمین چلو بیت المال کوئی ضرورت نہیں رہی میں نہیں دے دیں اتنے یہ جواب دیں اور یہ جواب ایڈا گندا جہے ہوں کوئی شخص حضرت ابو بکر نہیں بتا اور یہ امام ابن حدیث ابن الحدیث متضی نے کیا بس ساری بحث اچھی سچا کر دینے حضرت ابو بکر مگر یہ جواب کوئی نہیں بس یہ عثمان کو اتھارٹی موجود اور پاور ہے کہ وہ سرکاری زمین اپنے سارے نہیں دے سکتا کہ حضرت ابو بکر کو اختیار نہیں وہ آدھے مچی نہ ہے یا کوئی وراثت دار ہے کچھ نہیں مگر تو آ گئی ہے یہ زمین سرکاری ہے میں تیرا لاٹ کر یہ انہوں کو اختیار نہیں کرتا جہد نتیجے حضرت فاطمہ کا بھی احترام رہ جاتا وہ بھی خوش ہو کے آدی اور یہ جی علامہ سندھی رحمت اللہ نے بخاری کے حاشیے لکھا کہ میری سمجھ نہیں آتا بھی حضرت ابو بکر کے دماغ سے خیال کیوں نہیں آیا ورنہ یہ سارا رولا مک سکتا سی سرکاری زمین پی ہے کمشنر جن مرضی مربع لاٹ کر سکتا حضرت عمر ابو بکر آتے بھی نہیں حق بنتا میں دینا سرکاری آپ حاشیہ بخاری لکھا کہ کوئی یہ گل نہیں سمجھ آتی یہ گل کر کے حضرت ابو بکر نے کوئی رفت کوئی نہیں اور حضرت عثمان کا الاٹ کرنا مصیبت بن گیا حضرت عثمان مروان نہیں دے سکتا وہی زمین جی حضور وقف کر گئے اور بعض تین حصے انہوں نے کر لیا ایک حضرت عثمان رضی کی اولاد نے لے لیا ایک مروان نے لے لیا ایک یزید بن معاویہ نے لے لیا وہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے ولی اللہ سی نیک آدمیوں نے آخیا عجیب تماشا بے رسول اللہ کی بچی تو ملتا نہیں جی تھی بن لیا لو سارے واپس کرو یہ ادا ہی بیت المال میں دے دیا جی پہلا تھی اس پھر عدل انصاف مگر یہ نہ دینا یہ گل کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ مسئلے کا میں تھوڑے سامنے عرض کرتا جی حوالہ پڑھ دیا اے دو جلداں سعودیہ جو شاعر بڑی عمدہ کتاب ہے ٹھیک ہے کمزور قلم وفا وفا بے اخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی بن احمد السمودی 911 جی مدینہ تے پڑھنا ہوگا کاش کے اردو چ ہو جاتی لوگ جانی کتاباں لکھ دیں مدینہ کدا آباد ہویا کہڑے قبیلے سی محلے مسنا کنویں جو کچھ تے وقت اتنے دو جلداں یعنی کوئی 1000 سے زیادہ سفر نے کتنے بنتے 1435 سعودیہ نے آپ جڑا اضافہ ہو گیا بیان آ گیا یہ علامہ سبوندی رحمۃ اللہ نے اس ویلے ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے پھر دوبارہ حضرت فاطمہ تو فوت ہو چکی تھیں علی اور عباس دو میں آئے انہیں آخیا عمر تو سانو زمین دے دے حضرت عمر رضی نے آخیا بھائی زمین تو نہیں ملنیاں میں تمہیں دے دیا تھی ونڈ ورت لو ابو بکر رضی نے تمہیں آخیا کہ تھی انہوں قاضر باسم غادر اور خائنہ دے اے چھپایا نہ کرو گل شیعہ اگر آتے تھے انہوں نے بھی آخیا سی
کہ جھوٹا گناہگار ہے، ظالم ہے اور بددیانت۔ یہ دربار کیا حضرت عمر نے تو تسی دونوں ابو بکر یہ ہوئی سمجھ، میں بھی فیصلہ کیتا تسی مینوں نہیں سمجھتے، یہاں کوئی نہ نہیں کی بھی جھوٹ بولتا سی چلو سمجھے نہیں، ناراض بلکل ناراض سی، اس تو بڑے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جی چھپاؤنا نہیں چاہیے، ایڈا علم نہیں آتا، صرف میں مناظرہ بازی چہرہ پھر یہ دونوں کے سامنے کیا بھی تھی ابو بکر بھی منتے جی، چار گالا کر دے آس نہیں ہوئی، مگر اسی وہی کرنا جڑا کہ فیصلہ کر چکے ہیں، ایک قبضے حکومت چلنا، البتہ اگر تھی رونے راضی ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو میں ہور نہیں دوں گا تمہیں مدینے کے جڑے یہ وقت تے حوالے کر دوں گا، اسی طرح یہ انتظام کرو جی میں رسول اللہ زمانے ہوں سی تے چارج دے گا۔ مدینے کی حد تک اہل بیت کی گل حضرت عمر جی نے من لی، حد نہیں دیتا، خیبر کی زمین نہیں دیتی، مگر مدینے بنو نذیر دیا زمین جہاں جو یہاں دعا کے حوالے کر حضرت علی دے اور حضرت عباس ادو یہ صدقہ ہی رہا، وقفی کسی کھادا نہیں، مگر چار دنوں سے جیتا یہاں تسلیم کر لیا کہ اس حد تک تاری بات جی درست۔ یہاں دونوں کا پھر آپس جھگڑا چڑھ گیا، حضرت علی رضی اللہ آخر تیرا چاچا کوئی حق نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ جڑا کہنا سی اس پاروں میں انہوں کا وہی موقع سی جو حضرت فاطمہ کا سی، رسول اللہ تو بعد جی نگران بیٹی یہ جائیداد نہیں جی چاچے میں ملے تھی تو ایویں رفڑ وراثت پاروں پائی پھردا، وراثت ہو رہا یہ ناظرہ مقرر متولیہ وہ فاطمہ سی، ادوں بعد میں تیرا وراثت کا کوئی حق نہیں، اگر پھر لڑ کے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ گیا انہیں آخیا یار تھی سانو بھی اتنا ہی سمجھ لے جی، یہ ہوں عباس تینوں گالاں کرن دیا، جھوٹا ظالم قاضب، یہ لڑائی مکاؤ یا سرا کر لو ورنہ میں واپس لے لینا اور جی میں اگے حکومت کے قبضے سے ادنا ہی رہوں تمہیں بے دخل کر۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس نال سی، انہیں ابے نے پچھوں دباتا ابا جی مسیح مسیح آیا یہاں کہ علاقہ ہو کول یہ بھی گواہ بنا چھڈو جی علی اللہ دے دیو، یہ صحیح بخاری مسلم سب چیک علی پھر غالب آ گئے انہوں نے قبضے چڑھا۔ ہوں سارے سنی علماء سارے آدھے علی نے کیوں نہ جائیداد بند کی، یہ ساری اس تو نادانی یہاں سارے کے دماغ سے ہے بھی جائیداد وراثت کے طور تقسیم ہونی، وہ میں جڑ کر چکا کہ وراثت کا ذہن کسی کا نہیں، نہ فاطمہ کا نہ ابو بکر جی، سارے وراثت کو سمجھتے تھے بے حضور کی وراثت نہیں، وراثت آپ نے رہنی نہیں دیتی ہے، وقت ہو چکا، صرف نگرانی کا مسئلہ۔ اس بار علی نے اگر قبضہ کر لیا تو اپنے وارثاں والے کیوں نہیں بنیا، وارثاں کا بننے کا مسئلہ پہلے بھی سی، اب علی کس طرح بن لیتا فاطمہ کی اولاد کو ونڈنا نہیں سی، صرف وہ انتظام تھا، وہ علی نے اپنے دور پر اپنے قبضے چ رکھا، بعد صحیح بخاری چاہتا پھر حضرت حسن کو چلا گیا، پھر حسین کو جو چاہتے تھے ہو گیا، انہوں کی اولاد پھر ایک آدمی نگران ہوں گیا، علی زین العابدین ہوئے، حسن ابن حسن ہوا، یہی اہل بیت کا شروع تو مطالبہ کہ زمین وقت ہے باقی جتنے جتنے حضور کا مگر نگران اہل بیت ہون گے، وہ حضرت عمر نے مدینے کی حد تک من لیا اور یہاں کو چلتا رہا، پھر بنو عباس نے کھویا ظلم کر کے، ورنہ مدینے کی حد تک سارا یہاں سے ختم چلے، تو یہ بہت اچھا لکھا اور یہ صحیح حل ہے، ورنہ سارے ہمیں وادیاں گھومتے ہیں کوئی حل نہیں کر سکتے، جی آخر حدیث نہیں سی بی بی فاطمہ دے رہے تو رسول اللہ ڈائریکٹ مجرم بن گیا، کہ رسول اللہ کیوں نہیں بیٹی نے حدیث سنائی، جی کہیں کہ حدیث سن کے ناراض ہوگی فاطمہ مسلمان نہیں ہوگی، حدیث حضور دس گیا سی، حدیث کا پتا سی، مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں سی، وراثت نبیاں کی ہوں کہ نہیں ہوں، علیحدہ مسئلہ، اس سے گل ہی یہ سی کہ زمین حضور نے جا رہا ساڑھے سا خود اعلان کرتا سی کہ وقت ہے، اس سے تقسیم نہیں چلتی، وقت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتا، اس سے حال رہتا، وہ آمدنی خرچ ہوں گی، دیتے فرما کہ صحیح بات جی ہے کل تو باقی والے دار کا تقسیم 996 واہ فہمت میں قوڑی معاف رکھنا سب وقف جڑا یہ سی کہ میں جو چھڈ چکنا ہے تقسیم نہیں ہونا ہے صدقہ ہے، وہ تو حضرت فاطمہ نے آخیا خیر خیرات والا صدقہ نہیں، وہ جڑا حدیث سے دفتر پڑے وقت میں آخیا جاتا وراثتنا حق نظر الوقف وقت دے نمائے وقت روپی یورت، اس تو زمین نہیں وراثت ونڈی جانی وارث ٹکڑے کر رہا، مگر یہ نگران ہونا، یہ آمدنی وصول کرنا اور انہوں خرچ کرنا، یہ پیغمبر کے وارثاں کا حق ہے، بعد بیٹی ہے پھر وہ خامد ہے اگے شروع والے ہاتھ طالبت بنصیب من سبق بالمدینہ، اس پر انہوں نے گھر نہیں منگے، کوئی برتن نہیں منگے، وہ پتا سی بھی وہ تقسیم نہیں ہونا، زمین آخی بیٹی نگرانی مل دے وکان اتران الحق پھر اس جرا اللہ اور العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان العباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تقیلان مذہب کرا علی یا عباس کا بھی وہ عقیدہ سی جڑا فاطمہ دا سی، یہ ون نہیں کہنی مگر نبی تو بعد دے نگران جڑے اہل بیت ہوں، وابو بکر رضی اللہ فی ذلک انما هو الامام، اور حضرت ابو بکر سمجھتے سی نہیں حضور نے حاکم وقت ہوں ہیں وقت کیتا، اس تو جڑا انہوں دا نائب ہے اس خلیفے دا کام ہے، والدلیل علی ذلک ان علی والعباس جاء الى عمر یطلبان من ما طلبت فاطمہ من ابی بکر ما ترات ما لو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نار رسما تر، دلیل آدھے دی ہے کہ جب حضرت عمر کو آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ علی عباس تو ہم پتا خدا کی قسم کھا کے دسو حضور کہہ گئے کہ نہیں،
کہ وارث نہیں نبیاں کا ہونا جو میں چھڑ جا وقت ہونا ٹھیک ہے. آگا جب حدیث ہی مننے تو منگن بھی آ گئے تو پھر سوائے تو جو حضرت فاطمہ والی گل منتے سی بھائی تقسیم نہیں ہونی نہ ٹکڑے ہونی ہے رہنی بخشا مگر یہ نگرانی فاطمہ کا حق سی ہوں ساڈا حق بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں لینا واہ واہ سری ہے پھر 998 تی مطالبہ امامات رات امام حدیث لا نورث فلیس محل الا ما قدم من النعماء فهم ان ذلك من قبیل الوقف. آدھے جدو حدیث ہی منے واقعی رب کی قسم سانو پتا ہے کہ نال منگتے بھی سی سانو دے دے کہ پھر یہ سوایا دے دے تو اور کوئی مانا نہیں جو سمجھتے سی بے وقف وانا ورثت الواقف اور آپ نظر الموقوف اور وارث جڑے ہوں واقف دے جنہیں وقف کیتا وہ اولاد وہ دوجیاں زیادہ حقدار ہوں بدی نگرانی کر میں مسجد وقف کرنا میرے پوتے جڑے بعد وہ نگران رہی وہ مسجد وہ پیو کی جگہ نہیں رہ جاتی مگر انتظام نہ سیما وما قبضا من والد النذیر ہوا سلک اس نام دی چلچل بندینا خاص کر کے جڑے مال دیتے حضرت عمر نے وہ تو پھر انہوں دے کوئی رہ اور اس سے نسل بعد تو بعد حسن پھر حسین پھر علی زین العابدین حسن ابن حسن عبداللہ اہل بیت ہی ہوتے ہیں کسی نے نہیں ہلایا جو گل پہلا پڑھتے سی مان لی کہ ٹھیک آدھے زمین دے دے مگر صرف مدینے بھی دیتے یہ بات بنو عباس نے کو کوئی اور جڑے آدھے بہبا سی نال ہوتے پھر منگیا تو گواہ جھوٹیاں کہانیاں دے یہ حدیث کوئی نہیں یہاں تو جان یہاں رد کیتیا چھٹ دی ہے بنا دی بنیاد نہیں یہ بات کرو کہ جنیاں حدیث تھی شیعہ دوست پیش کر دے بہبا سی قبضہ بھائی وہ اپنی کتابوں سے ثابت کرو بنا دیکھو موت پر راوی نہیں موت پر راوی دو پارٹیاں کوئی نہیں وراثت بھی دونوں سمجھتے سی کہ نبی دی کوئی نہیں مگر یہ صدقہ جڑا وقف ہے یہ متولی اور نگران کون ہوئے اس بارے اختلاف تھی اور اس تو سوا کوئی گل نہیں یہ پوری بحث پڑھنے کے قابل ہے اور رسولہ سے صدقے بعد قیام رہے ستے پھر باغ جڑے سی وہ مکاری کھزور نفسیت چڑھ گیا حضرت فاطمہ کی اولاد کو رہے اور لوگ جڑے سی میرے کو جانتے سی اتنے دیا کھجوراں جڑیاں لیندے سی اور فدق کا علاقہ بھی مامون نے اپنے زمانے سے دیتا انہیں اپنے دور پھر اور فدق کا علاقہ بھی بنی فاطمہ نے دیتا انہیں آخیا نہیں جی مدینے کا یہاں کا حق ہے یہ بھی یہاں کا حق ہے اتنے 10-11 بوٹے جڑے رسولہ نے اپنے ہاتھی لائے سی پھل دے سی اور انہوں کا جڑا سی پھاڑو پھر مدینے شریف حضرت فاطمہ کی اولاد کو آؤں گا سی جدوں لوگ حاجری جانے زیارت بھی جانے انہوں کے دروازے سے جانے اور برکت واسطے آدھے رسولہ کی کھجوراں دیو یہ دے سی اور لوگ پھر ان کی خدمت اپنے طور سے محبت نہ کرتے تو پھر تاج دے یہ متوکل عباسی نے پھر ایک شخص مقرر کتابے کا نشان بتا دیو اس آدمی کا نام ہی تاریخ موجود ہے جنہوں نے اس کی دن بھیجا انہیں تو 11 جڑے سی جڑا تو پانتے اور حضور کا نشان جڑا کہ ایک مرک لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دیتی پھر سال کی وہ فالج ہو کے بڑی بری موت مریا مگر باہر وہ جڑا اہل بیت کو ایک حضور کا تبرک سی وہ انہیں متوقع نے وہ نشان ہے یہ جو صحیح واقعہ سی مسن ہو سکتا ہے اس ایک تقریر تو پورا نہیں بیان ہو سکتا سی مگر اس تو بھی یہ سلسلہ ختم کیا جائے دوسرے بھی بہت سارے موضوع میں بیان کرتا اس سلسلے کسی کے ذہن کچھ ہوئے تو بعد کی ملاقات کر سکتا اپنی تسلی کر سکتا اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین سی جو بند انہوں نے بھی بخاری کی شرح فیض الباری کا کیا جو علامہ سمودی کیا گیا اس وقت کوئی کہ وقت سی جھگڑا صرف وہ متولی بنتا سی ورنہ نہ حدیث تو کوئی غافل سی نہ بے خبر سی حضرت فاطمہ کی ناراضگی بھی اس تو نہیں سی میں نے حدیث جانی بنائی نہیں کہ نگران میں ہونا سی اپنے نبی تو بعد بیٹی ہوں ہے سیدنا حفصہ نہیں سی حضرت عمر تو بعد ہوئی کیوں نہیں میں نے دسا ناراض ہوئیاں ناراض مریاں جنی رضامندی کی روایتوں کو جانت نہیں ایویں محدثانہ پھیرا پھیری ہے چلاکی کرے بہتوں راضی کرے نہیں راضی کوئی نہیں ناراض گئیاں اور حضرت علی نے ناراضگی کی حالت انہوں نے دفن کیا رات انہوں نے بلایا کوئی نہیں یہ بالکل صحیح حدیث جا باقی اتنے ایک اعتراض ہے جگہ جواب دینا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسولہ نے فرمایا سے ایک موقع تے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا جن یہ ناراض کیا انہیں میں ناراض کیا یہ سوچ لو فاطمہ ناراض گئی تو رسولہ نے ناراض یہ حل جڑا ذہن چ رکھو یہ صحیح حل ہے اغضاب ہو ناراض کرنا نہیں جنوں کسی نے ایسی چیزاں کرنا جنہیں غصے ہو جائے ناراض یہ جرم مگر میں نہیں کرتا انہوں ناراض میں اپنی حد تک اپنے علم کے مطابق صحیح کرتا بالکل ٹھیک ہے دوجا غصے ہو جاتا وہ غضب ہے وہ ناراض ہو گیا اپنی سمجھ پر وہ وکری میری نیت فطور ہوئے میں جان کے ایسی حرکت کرا کے ناراض ہوئے جرم ہے یہ قرآن مجید کا مثال لو کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر تو امتی ہیں دو پیغمبر ہیں اور ایک عمر کی بڑا ہے حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے ہے نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہو بھی نبی نے سمجھ کے جدو تور تے اللہ نے دسیا تو آ گیا ہے پچھوں قوم نے بچڑا بنا کے پوچھ لیا اتنے غصے سے مڑے جا کے پھٹیاں جڑیاں سی تورات دیا پڑھا سکیاں اور حضرت ہارون بڑا برا نبی داڑیوں بھی پھڑ لیا چلو یہ قرآن کا بیان نبی نے نبی کو پھڑ لیا اور نبی پھر اللہ یار کیوں لوگوں کو تماشا بکھاؤنا دے بخیر میرا
قصور کوئی نہیں، میں بڑا سمجھاؤں کا چارہ کیا جی مینوں مار دین لگے، میں ڈردا ہو کے اپنا عذر دسیا تو حضرت موسیٰ بھی چپ کر تو پیغمبر ناراض ہو جاتا، حضرت ہارون تو نہیں سنا ناراض کرنا چاہتا اور غصے جا گئے یہ مگر نگران تھی نے کیوں نہیں روک کے رکھا، بت پرستی کیوں ہوئی، تو غصے ہو جانا بشر ہو جاتا غصے، یہ کوئی قیامت نہیں آ جاتی، ناراض کرنا بھی ٹھڈو ہی کوئی آخیا کیوں نہ فاطمہ تو نہیں جانتے یہ گل حضرت ابو بکر رضی اللہ صحیح بخاری جب انہوں نے آخیا اور کو محمد فی اہل بیت، بھائی رسول اللہ کا خیال رکھنا کہ حضور دی آل کا خیال رکھنا، ارے نہیں کیا کہ جس طرح آل محمد رسول اللہ کے زمانے کھاندے تھی ادھر ہی تھی استعمال چکاؤ، کھان کا رولا کوئی نہیں تھی، جو خرچہ تمہیں ملتا سی انہیں متولی رہتا، اور نال یہ لفظ فرمایا کہ اللہ کی قسم مینو اپنے خاندان کے لوگوں نیک سلوک کرنا انہوں پیارا نہیں جنہ رسول اللہ کے خاندان نیک سلوک کرنا، مگر کی کریے ہوں تاری سمجھ اور میری سمجھ لو، ورنہ انہیں بےدبی کوئی نہیں کی، یہ ٹکے حضرت فاطمہ پہ جالی یہ جڑا بھی بنا ہے روایت نہ شیعہ چ موت مریا نہ سنیا کے لاؤنا ہی گیا، پھر وزب احترام نے جواب دیتا کہ متولی میں باقی خرچہ ملوں گا تھوڑے نال نیک سلوک میں اپنی اولاد تو بد کروں گا، مل جا رہا حضرت علی رضی اللہ دور تک کسی نے انہوں نے خرچے کوئی کمی بیشی نہیں کی، بےادبی کوئی نہیں ہوئی، ناراض نہیں کی تو وہ ناراض ہو گئی، میری گل نہیں منی متولی نہیں، تو غضب ناراض ہو جانا رہتا بات ہے، اغضاب کہ کوئی بندہ جان کے ناراض کرے کہ میں کرنا ہی کرنا، بے قدری اور توہین جرم ہے، یہ بری گل ہے، یہ حضور نے کیا ورنہ غصے ہو جاتے، حضرت فاطمہ ہی حضرت علی رضی کئی بار ناراض ہوئی، صحیح حدیث چاہتا شیعہ جی آتا سارے جی تو ناراضگی کوئی گل نہیں، ناراض کرنا بری گل، کوئی جان کے میرے گالا کرے مولوی صاحب ناراض ہو جان یہ برا کر، جی کسی گل چاہ کے میں کوئی دعا سے ناراض ہو گیا وہی سمجھ آلم دی اور یہ ناراض ہونا کوئی گل نہیں، یہ بشر دا یہ حق ہے، اور اتنے میں کھیر رحمت اللہ پڑھنا ٹھیک ہے زیادہ یہ آدھے بھی اس تو نہیں زمین ملیاں بے حضور دی وراثت نہیں ہوتی، مگر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا یہ بھی قرما لکھتے ہیں اور یہ ان کی تائید بھی کی وہی احتمال نہیں کون انصاف وصیت ہی کا مجبور آدھے کا مانا ضروری ہے نہیں بھی نبی اللہ وارث کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف ایک وصیت کیا کہ ہو جاندے ہیں مگر لا نورث لینا دنیا ماتر کے صدقہ، اس میرا نہیں وارث ہونا کیونکہ میں جائیداد نہیں رہتا وقف کر ویکون تخصیص من حیث جواز و جعلی مالا کلہ صدقہ، اور اس کو پھر نہیں نبی کی جائیداد تقسیم ہوئی کہ آپ نے وقف کرا دیتا وارث مارو ابو الاضحیٰ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لوگ تو ہی آتے نبیوں کا وارث نہیں ہوں اس تو نہیں میں وقت قبر مان ثانیہ ومات خدام من حدیث مالک وغیرہ بن جناد بن الحارث بن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتنتم ورثتی دینار ما ترکت بعد نفقۃ نسائی امانت عاجلی عاملی فصدقہ، مگر دوجا مانا جڑا ہے کہ حضور وقف کر گیا سی وہی تائید اس حدیث نہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا میرے وارث دینار درہم نہیں تقسیم کریں گے، جو میں اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے نمائندوں کے خرچے کے بعد چھڈیا پا صدقہ میں انہوں وقف کر اعلان کرتا وقف ہوتا آدھے اس حدیث تو تائید ہوتی ہے کہ وقف والا مانا جڑا زیادہ میں تھوڑے سامنے علمی انداز نہ پوری بات بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ حق کیا ہو مینو بھی اجر دے اور تھوڑے دینا کی جگہ پیدا کرے، اگر کوئی خطا اور غلطی ہے اللہ مینو معاف کرے اور حق سمجھن دی اور قبول کرنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ اچھا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد میت کے 3 دن کے سوگ کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اور تو ان تو بعد بیوی جڑی اس لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا واجب ہے، نہ کرے تو گناہ گار ہے، لازمی انہوں کرنا ہی کرنا مسلمان ہوتے ہیں جی اللہ اور آخرت میں من 4 مہینے 10 دن عربی زبان احداد لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عدت وکری گل ہے کہ 4 مہینے 10 دن انہوں نکاح نہیں کر سکتی، مگر یہ جڑا ہے اس نال سوگ کرنا، کوئی خوشبو نہیں لگاؤنی، مہندی نہیں لاؤنی، زیورات نہیں پہنے، ریشمی لباس نہیں پہنا، کنگھی پٹی نہیں کرنی، سادہ نادیا یہ سب کچھ احداد چاہتا سوگ خامن واسطے تو بیوی تے لازم ہے کہ ایڈا رشتہ سے تیرا ہوگا یہ نہیں جو مریا تم اور اپنا بن سمجھ کے تری پھرے، نہیں احترام ہونا چاہیے اس رشتے کا، 4 مہینے 10 دن نہ نواں نکاح کر سکتی عدت نہ کوئی زیب و زینت کر سکتی، بیوی تو علاوہ دوجے رشتے دار جڑے ایک دن بھی سوگ نہ کرن تو کوئی گناہ نہیں، اس سے اپنا کھان کون کام کار کرن کارخانے چلاؤ بالکل کوئی گناہ نہیں، بلکہ بہت چنگی گل ہے، اپنے پہ کمی لگن یہاں کی لازم نہیں جائز ہے، اگر کرنا چاہتے اجازت ملی ہے بھی 3 دن افسوس کر سکتے،
یہاں نے افسوس ہے نہیں روٹی نہیں پکاؤنی، کئی بےوقوفاں دے جی گھر چ روٹی نہ پکے، یہ بھی ایویں گل ہے، بچے بھوکے مار دیں، پہلے دن سے بہت مرد نا جو نیانے کو روٹی نہیں کھاؤ، کسے کرو آؤ دی کھاؤنی کوئی نہیں، جیسے مریا بشا کپڑے چڑھے جی پکا کے کھا رہا ہے، دین جڑا ہے جانی نہیں ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ دوسرے اگر ہمدردی کرتے کھانا پہ بسم اللہ اچھی گل ہے بھی وہ بیچارے مصیبت کا انہوں تعاون کرو، مگر یہ کوئی مسئلہ نہیں بھی گھر چ نیانے منگتے تو انہوں چاہ نہ دو بسکٹ نہ روٹی نہیں، بے شک خراب رہا، تیرہ دن صرف اجازت ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتے افسوس تو کر۔ حضرت زینب بنت جاش ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ والد ابو سفیان فوت ہوئے، خبر آئی، تیسرا دن ہوا زینب سی انہوں نے پائی فوت ہوئے، تیسرے دن خوشبو منگوائی، رسول اللہ تو بعد کی گل حضور دی بیوی ایک تو باپ فوت ہوا کہ پائی منگوا کے تو خوشبو تھوڑی جی چہرے سے مڑی، کیا بھی سانوں ہوں بیوہ ہوں بڑھے بڑے خوشبو کی لوڑ تو کوئی نہیں، مگر اللہ کے رسول نے آخیا بھی جہاں اللہ راخت منگا خامن تو سوا 3 دن تو بعد نہ سوگ کرے، یہ سوگ توڑیا، پاویں باپ مر گیا پاویں برسی خوشبو مر جائے، تو یہ ورنہ نہ کرن تے گناہ کوئی، یہ سوگ دی گل۔ ایک جلوس ہے بہنا کہ صفا وچھا لو، دریاں وچھا لو، بہ جاؤ لوگ آ کے دعا کرن، یہ دین چ نہیں آتا، بالکل ایک دن بھی نہیں آتا، یہ سارے ملک کا رواج سمجھ لو یا معاشرہ ہے، وہ لوگ آؤں افسوس بھی چلو یار کتوں لگتے بہ جاؤ، ورنہ فقہ کی کتاباں دی گلیاں سے پچھاونا جڑا یہ مکروہ ہی لکھا کہ کوئی طریقہ نہیں بھی ہر آن جان والے تھی اعلان کرتے پھر وہ بیٹھے ہیں، چلو اندر بہ جاؤ اپنے گھر جی مہنگے سی بیٹھ کے کوئی آیا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں دیتا گلیاں چ رستیاں یہ کہا بھی مکروہ آ، یہ تو دین چ ہے نہیں، ایک دن بھی نہیں بہتا کوئی آیا ان جی بہ جائے چلو آن والے برا بھی نہیں منا چاہیے، یہ چیزاں عرف سے ہی مبنی ہوئی ہے کہ کسی معاشرے جڑا رواج ہے اگر وہ برا نہیں حرج کوئی نہیں۔ اگے لکھا جائے وقت لہما جناح الذل من الرحمہ کی تشریح کروا دیں، تشریح تو لمبی چوڑی کا وقت کوئی نہیں ہے، علیحدہ درس ہونے چاہیے، ویسے سورہ ہے بنی اسرائیل دی آیت ہے، اللہ نے والدین ہی فرمایا کہ اپنا جڑا نا عاجزی دا پر یہ اپنے ماں باپ کے سامنے چکائی رکھ، جی پرندہ تھلے نے اترنا تو انہیں پارا ٹھا کیتا ہوں، وہی مثال دیتی بھی تو ہی ماں یا پیو کے سامنے جب جاویں یا انہوں نے کوئی گل کرنی ہوئے انہوں کے سامنے آجی کا فرق پال، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں، سرکشی نہیں کرنی، دکھ دینے والی گل نہیں، این وشیا رہی انہوں کے سامنے، یہ اللہ نے ہدایت دیتی ہے، مگر یہ جو عمل ہے وہ تھی ویکھتے جی بدقسمت لوگ جڑے والدین کے سامنے کیویں سرکشی رکوع کرتے، ماواں گالاں کرتے، باپاں مار دے، تو یہ قیامت آئی ہے نا، ورنہ دین تے آندا وے ماں باپ کے سامنے وش کے جامے سامنے نیویں ہوئے چکیا رہے۔ قرآن پاک میں بات کرنے کا منفی انداز کیوں ہے، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سیدھا کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سورہ الانبیاء بھی ہے کہ ہم نے تو نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت، وہ ہمیں اتنا کہنا چاہیے کہ آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بھیجا، مثبت ہوں پازیٹو، نیگیٹو کیا کہ نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت، یہ کیوں بولیا بھائی یہ میرے عزیز جڑا ہے نا مات فرندہ یہ زور پیدا ہو جاتا حسن، اتنا ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، کوئی زوردار بات نہیں جڑا، اور یہ ہے جی بارے توجہ فرماؤ، یہ جگہ چکا لیا نا حضور جہانہ دی رحمت ہے، آپ ہی ساری دنیا میں سب کوئی بن دے، یہ صاحب ہے مفہوم کوئی نہیں، لوگوں نے خدائی آپ دے سپرد کر دی، گروہ ہی اٹھ کھڑا ہوا سب کچھ آپ بن دیا، نہ یہ مانا کوئی نہیں، صرف یہ ابھی کافر بے ایمان جڑے سے آدھے یہ تو منحوس آیا، جدوں تو آیا گھر گھر لڑائی ایک ساتھ بھڑا بھراواں کا لہر پی گیا، پیو پتنا لڑ گیا، برا نہ ہوا تو ادھر ہی کوئی مومن ہو گیا کوئی کافر، اس لڑائی نو آدھے سی ساری شراب چلے پا، یہ منحوس آ، اللہ نے وہ جواب دیتا کہ بکواس کر دے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نحوست نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں پر رحمت کریں، حضور نہیں رحمت، ہم رحمت کریں، ایک مفعول لہو ہوا، کلو جناب پڑھو پتہ لگے ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا، لڑائیاں نہیں بھیجا، یہ رضی اپنی بدماشی ہے کہ بدقسمتی نہ آپس ساتھ پابند ہے، ہم نے تو نہیں بھیجا آپ کو مگر صرف اس لیے کہ لوگوں پر رحمت کریں، جس طرح میں نا کہ میں نے تو بچے کو صرف اس لیے مارا کہ اس کو ادب سکھا تعدیباً، اس طرح رحمت نہ، یہ رسول اللہ نے رحمت نہیں کیا گیا، حضور اپنی جگہ سے رحمت ہے ٹھیک ہے، مگر عہد کا مانا ہے، عہد کا مانا ہے کہ ہم نے تو آپ کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم لوگوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت مل جائے، دارا عہد کا مفہوم ہے، لوگوں نے اپنی بدقسمتی نہ نہیں رحمت تو فائدہ اٹھایا تو فساد شروع کر رہے تو انہوں نے اپنی بدقسمتی۔ السلام علیکم، میری والدہ رضائے علیہ سے فوت ہو گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ، ان کی مغفرت کی دعا بعد نماز جمع کروا دیجیے، شکر۔ علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی